اور دوسرا یہ کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے سمجھانا، اس کی کمی ہے، سمجھانے کی۔ دنیا کی جو باطل ہیں انہوں نے سمجھانا سیکھا ہے، جوانوں کو کیسے سمجھانا، بوڑھوں کو کیسے سمجھانا، عورتوں کو کیسے سمجھانا، مردوں کو کیسے سمجھانا۔ تو بہت سی چیزیں وہ اشاروں میں سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، اشاروں میں سمجھا دیتے۔ انہوں نے سیکھا ہے، مزاج سے انہوں نے واقفیت حاصل کی، انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا انہوں نے، چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ یہ عملی چیز ہے، یہ کہ جوانوں کے پاس ہم گئے، ان سے بات کرنی ہے، کوئی بوڑھے سے بات کرنی ہے، کوئی تاجر سے بات کرنی ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سخت مزاج آدمی ہے، سن کے نہیں دے رہا ہے، تو آپ گھبرائیں نہ مایوس ہو جاؤ کہ اس کو نرم کرنے کا کیا راستہ ہے۔ بھائی لوہا بہت سخت ہے، نہ مڑ نہیں رہا کسی بھی طرف، کسی طرف نہیں مڑ، تو اس کا راستہ ہے بھٹی میں گرم کرو، اس کو گرم کرو، اتنا گرم کر دو کہ اب آپ ہاتھ سے تو پکڑ نہیں سکو گے، لیکن پکڑ سے پکڑ کے یوں اوڑ گے تو مڑ جائے گا۔ یہ وہی لوہا جو یعنی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، ہل کے نہیں دے رہا تھا، 10 آدمی اس کو یوں موڑ رہے تھے، نہیں مڑ رہا تھا، اب ایک آدمی پکڑ سے پکڑ کے یوں کرے گا تو مڑ جائے گا، تو اس کو نرم کر دیا ہے۔ تبلیغ میں یہ چیز سیکھنی ہے کہ سخت مزاج آدمی ہے، کیا راستہ اس۔ ہمارے ایک مسجد والے ایک دیہات میں جاتے تھے ملاقاتوں کے لیے، غیر مانوس دیہات، تو کہہ رہے ایک آدمی تھا وہاں، اس بستی کا بڑا تھا، وہ بڑی سختی سے بات کرتا تھا ہم سے، جب بھی ہم کو دیکھ جاتا برابر ناراض ہوتا تھا، گالیاں دیتا تھا، کہتا تھا تم کو منع کیا ہے پھر بھی کیوں آتے ہو یہاں۔ تو بڑی سختی ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ایک مرتبہ ہم کو پتا چلا کہ وہ آدمی بیمار ہوا ہے اور وہ فلاں جگہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اپنی بستی سے دور ایک گاؤں میں، شہر میں جہاں ہاسپٹل تھا۔ تو جیسے ہم کو پتا چلا تو ہم نے مشورہ کیا اور 2-3 ساتھی کچھ پھل ول لے کر وہاں چلے گئے۔ اب وہ یہاں سے قریب 40 کلومیٹر گئے اس کی عیادت کے لیے۔ تو ہاسپٹل پہنچے اور تو وہ پہچان گیا، وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے آئے، وہاں سے ہماری مسجد میں مشورہ ہوا کہ حاجی صاحب بیمار ہوئے ہیں تو ذرا ان کی عیادت کر لیں، تو ہم لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ تو آدمی رو دیا، کیا گیا، اور کہنے لگا ابھی میرے رشتہ دار مجھے ملنے نہیں آئے، ابھی میرے سگے والے جو ہیں وہ نہیں آئے اور آپ لوگ آ گئے۔ تو وہ نرم ہو گیا، کیسا ہو گیا کہ نرم ہو گیا، اب وہ رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا ان کی بستی میں جاتے۔ تو ایسے یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ سخت مزاج آدمی ہے اس کو کیسے سمجھانا، بڑی عمر کا آدمی ہے اس کو کیسے سمجھانا، کوئی بڑی پوسٹ پر آدمی ہے تو چاہے کتنی بڑی پوسٹ پر وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا تو بندہ ہی ہے، اور ایمان عمل اس کی بھی ضرورت ہے، چاہے وہ وزیر اعظم بن جائے، ایمان عمل اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اس کو کیسے بات کریں، اس کو سمجھائیں گے تو ان کا اثر، دنیا اور اہل دنیا کا اثر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے، ایک بڑی جامع مسجد کے امام ہیں، تو وہ دارالعلوم کے فاضل ہیں، تو انہوں نے سن 93 میں سال لگایا جماعت۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال دارالعلوم؟ بولے 6 سال میں پڑھا ہوا۔ ظاہر بات ہے جب اچھی استعداد نیچے سے ہوتی ہے تبھی وہاں داخلہ ہوتا ہے آدمی، پھر 6 سال دارالعلوم میں رہتا ہے تو اچھی صلاحیت ہو جاتی۔ تو میں نے ان سے پوچھا مولانا آپ تو ماشاءاللہ دارالعلوم میں پڑھے، دارالعلوم میں رہے، اچھا پڑھے ہیں، تو آپ کو جماعت میں وقت لگانے سے کیا فائدہ ہوا، آپ نے سال لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر جو ہے نا دنیا والوں کا بڑا تاثر تھا جب تک میں نے سال نہیں لگایا تھا، یعنی دیکھتا تھا دنیا کے مالداروں کو، ڈگری والوں کو، تو ایسا لگتا کہ یار یہ تو کتنا پیسہ ان کے پاس، ان کا کتنی بڑی تنخواہ ہیں، ان کے پاس کیسی سواری ہے، اور یہ بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے آدمی ہیں۔ یہ سال میں نے لگایا اور بولا کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ بولے یہ سب کا تاثر میرے دل سے نکل گیا، سب کا اثر دل سے۔ آدمی جائے گا لوگوں میں جائے گا، اللہ کو بولے گا، کامیابی حضور کے طریقے میں بولے تو وہ غیر محسوس طریقے پر وہ اثر ختم ہوتا ہے، دھیرے 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 آدمی مستغنی ہو جاتا ہے اور ان کا اثر آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایک اللہ کا اثر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے دعوت دینا سیکھنا ہے،
10 منٹ میں بھی یہی ہے روزانہ. اس لیے اپنے لیے دعوت دیں. گشت کا جو دن ہے اس دن اپنے لیے گشت میں جاوے. 24 گھنٹے میں کس کے لیے جائیں گے؟ اپنے لیے جائیں گے. اور ایسے دیہاتوں میں جا کر کام کریں گے کہ جہاں کوئی پرسان حل نہیں، کوئی جاتا نہیں ہے، وہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم سعادت سمجھیں گے اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم کسی کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں، کسی کو اللہ سے جوڑنے کا ہم ذریعہ بن جائیں. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، 70 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو، 80 سال کی عمر ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا. 80 سال کی عمر، 20 سال کا جوان ہے، حضور علیہ السلام کا نام پتہ نہیں اس. ایک موقع پر ہم لوگ ایک بستی میں تھے یو پی کے ایک علاقے میں، اور وہاں 3 دن کے لیے وصول کیا کچھ لڑکوں کو. تو پھر بات روانگی کی میں ان سے کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام کی تو میں نے پوچھ لیا ان کو ویسے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے. تو کئی 8-9 لڑکے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا آپ کا نام نامی کیا ہے، پتہ نہیں. کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. تو ایسے ایسے لڑکے ملیں گے جن کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں. تو ان تک پہنچنا اور ان سے بات کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو آمادہ کرنا، ان کو قریب کرنا، اس کا موقع رہتا ہے 24 گھنٹے میں. اس سے ہماری فکر بھی بڑھتی ہے، دل کا درد بڑھتا ہے. وہی اصل ہے، اندر آگ لگنی چاہیے، پھر آدمی چین سے بیٹھے گا نہیں. اس وقت جو ہے ہم چین سے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، چھٹی میں بلا تکلف گھر چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا سر. گزشتہ سال میں نے چلہ لگایا تھا، اس سال تو اب بقرعید میں چلے جاتے ہیں گھر 10 دن، ششمائی میں 8 دن، رمضان میں 2 مہینے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. جب درد اندر آئے گا نا اور اندر آگ لگے گی اندر، تو پھر آپ جو ہے ششمائی آنے سے پہلے جماعت بنا کر سوچو گے کہ اس بار کہاں جاؤ، کون سی بستی آئے جہاں پر ضرورت ہے. سالانہ پر آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی ایسی جگہ ہمارا رخ بنے جہاں ہمارے ذریعے کچھ کام ہو جائے. آپ گھر جانے کے بجائے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امت کے پاس جائیں گے. آپ اپنے تقاضے دبا دیں گے. بڑے بڑے تقاضوں کو آپ چھوٹا کر کے دیکھو گے، بڑے بڑے تقاضوں کو چھوٹا کر کے دیکھو. اور اگر یہ جذبہ نہیں بنا تو چھوٹے سے تقاضے کو اتنا بڑا کر کے دیکھتا ہے آدمی کہ وہ اصل میں والدہ سے 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی، ذرا ان کی زیارت کرنی ہے. ہوتا ہے نا ایسا سالانہ میں شیطان ساری حدیثیں لا کے جمع کر دیتا ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور والدین سے ملاقات اور ان کے چہرے کو دیکھنا، اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے نا سر. یہ امت کے کلمے کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے.